نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم صدق الله العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم الا انی اوتیت القرآن ومثلہ معہ الا یوشک رجل شبعان علی ریکتہ یقول علیکم بہذا القرآن فما وجدتم فیہ من حلال فاحلوہ وما وجدتم فیہ من حرام فحرموہ وانما حرم رسول اللہ کما حرم اللہ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ آج ہم سورہ آل عمران کی آیت نمبر 31 سے سٹارٹ کرتے ہیں آنورڈز۔ اس میں ایک بہت ہی امپورٹنٹ میسیج آ رہا ہے جو کہ خاص طور سے آج کل کے زمانے میں آپ دیکھیں گے آپ کے سراؤنڈنگ میں آس پاس یہ ٹاپک جو ہے اس کے اوپر بہت زیادہ کیونکہ بحث مباحثہ اور یہ آج کل چل رہا ہے، لیکن یہ آیتیں ایسی ہیں جو اس کو بالکل کیٹیگوریکلی واضح کر رہی ہیں۔ کل آپ کہہ دیجئے ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم تحبون اللہ، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کرے، فاتبعونی، تم میری اتباع کرو، یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرنے لگے گا، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور تمہارے یغفر مغفرت سے ہے، اور ذنوب جو ہے یہ ذنب کہتے ہیں گناہ کو، گناہ کا پلورل ہے۔ اب دیکھیں کتنے ایک آیت میں کتنے پروناؤنز آئے ہیں، کاؤنٹ کر سکتے ہیں آپ؟ جی بالکل کر سکتے ہیں۔ دیکھیں آیا جی پہلے پھر آیا کون، اس سے بھی دیکھیں، کل کاؤنٹ کریں تو کل ان کنتم پہلا، پھر فتبعونی نی، یحببکم، یغفر لکم ذنوبکم، یہ سب پروناؤنز اگر آپ ہٹا کے دیکھ لیں، اگر آپ لوگوں کو یاد ہیں، یہ پہلا ایک کنتم اور فتبعونی یہ اٹیچ پروناؤنز میں سے ہے جو کہ ہم نے پڑھے ہیں تھرڈ اپنے اس میں سیشن میں سبق میں، اور آگے یہ سارے جو ڈیٹیچ دوسرے پروناؤنز ہیں کم 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 سب ہم پڑھ چکے ہیں الحمدللہ۔ اور باقی ورڈز کو آپ دیکھ لیں تو حبون، حب کہتے ہیں محبت کو، یہ آپ ایزیلی اس کو ٹرانسلیٹ کر سکتے ہیں۔ مغفرت کا آپ کو پتہ ہے ذنب گناہ کو کہتے ہیں، تو یہ پوری آیت ٹرانسلیٹ کرنے میں کوئی ہمیں مشکل نہیں ہوگی، صرف ہم ان پروناؤنس کو اگر سمجھ لیں۔ قل اطیعوا اللہ والرسول، آپ کہہ دیں کہ اطاعت کرو اللہ کی اور رسول کی۔ فإن تولوا، پس اگر تم پھر جاؤ گے، فإن اللہ لا يحب الکافرین، تو اللہ تعالیٰ محبت نہیں کرتا کافرین سے۔ اب کہنے کا تو بہت آسان ورڈنگز کے اندر بڑا ایزی ترجمہ ہے ان آیات کا، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ ایک نارمل مسلمان ہے، آپ کو کہا جا رہا ہے نماز پڑھو، روزہ رکھو، حج کرو، زکوٰۃ دو، اس کا سارا مقصد کیا ہے؟ سارا مقصد ایک مسلمان کی زندگی کا یہ ہے کہ وہ اللہ کی محبت جو ہے وہ پائے۔ ایون وہ آتا ہے نا جنتی جب جنت میں بھی بیٹھے ہوئے ہوں گے، سب اللہ پوچھے گا تمہیں سب مل گیا، وہ بولے گا ہاں سب، ہمیں سب مل گیا، وی ہیو ایوری تھنگ ناؤ، کچھ اور چاہیے، بولیں گے ہمیں کچھ نہیں چاہیے۔ لیکن پھر ولدینا مزید آتا ہے کہ اس کے بعد اللہ اپنا دیدار کرائیں گے، وہ اس کی جو ویلیو ہوگی، اس کی جو ویلیو ان اٹ سیلف ہے، وہ باقی ساری جنت سے بھی زیادہ سب سے بڑھ کر کوئی چیز ہے۔ تو اصل جو مقصد ہے وہ اللہ کو پانا ہے، اللہ کی محبت پانا ہے، اور اس کا راستہ کیا بتا رہے ہیں یہاں پہ؟ ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ سے محبت، اللہ تم سے محبت کرے تو تم میری اتباع کرو۔ محبت یہ جو لو فار اینی بڈی ہے، آپ یہ دیکھیں یہ ایک مخفی چیز ہے، ایک ہڈن ہے، انٹرنسک نہیں ہے کوئی چیز۔ انٹرنسک اس کو آپ کیلکولیٹ نہیں کر سکتے کہ کس کے اندر ہے کس کے اندر نہیں ہے، کتنی نہیں ہے، آپ اس کو کیلکولیٹ ایز سچ نہیں کر سکتے۔ یہ دل کی ایک کیفیت کا نام ہے محبت۔ تو اس کا ایک کرائیٹیریا بتایا اللہ نے کہ اگر تمہارا یہ ایم ہے تو اس کا کرائیٹیریا کیا ہے؟ رسول کی اتباع۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع، یعنی کہ بیسکلی اس کا عام ورڈز میں اگر آج کل آپ ٹرانسلیشن کریں تو تم سنت پہ عمل کرو، سیدھا سیدھا سنت پہ عمل کرو. اور آج کل آپ بہت کامنلی دیکھیں گے لوگ کہیں گے کہ بس اصل مین فرائض پہ ہو جائے، سنت کی کوئی ہم لوگ عام طور سے کیونکہ وہ ویلیو ہم نہیں دیتے، ہمیں لگتا ہے کہ نہیں یار سنت تو بس ٹھیک ہے عمل کر لیا نہیں کیا، نماز میں بھی بس فرائض پڑھ لے، سنت کی کوئی وہ ہمیں ویلیو نہیں ہے. اب یہ دیکھیں یہ حدیث میں کیا آتا ہے، یہ ابو داؤد میں، دارمی اور ابن ماجہ تینوں بکس کے اندر یہ حدیث موجود ہے. اس میں کیا رہا ہے، الا انی اوتیت القرآن ومثلہ، جان لو خبردار کہ مجھے دیا گیا ہے قرآن اور اس کی مثل اور بھی چیزیں. کیا مطلب ہے اس بات کا کہ ایک ہوتی ہے وحی، جس سے کہتے ہیں وحی مطلوع علمی ٹرمینالوجی میں. وہ مطلوع کیا ہے کہ وہ یہ قرآن ہے، اللہ نے ورڈ حرف بہ حرف نبی علیہ السلام پہ وحی کی. مگر آگے فرمایا وہ مثلہ کہ مجھے یہ جس طرح سے وحی آ رہی ہے یہ ورڈز تو ہیں ان اٹ سیلف، لیکن اس کے علاوہ میرے پاس اور بھی ایک پورا میسج ہے جو اللہ اور جبرائیل علیہ السلام مجھے اللہ کا دے رہے ہیں. آپ کو قرآن میں کہا گیا نماز پڑھو، اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم، تم نماز کے لیے جاتے ہو نا تو وضو کرو. وضو کا بتایا بھائی فاغسلوا، منہ دھو، ہاتھ دھو الی المرافق، یہاں تک ایلبوز تک ایٹسیٹرا، پورا وضو کا طریقہ ہے. نماز پڑھنی کیسے ہے، نماز پڑھنے کا طریقہ کیا ہے، اس میں رکعتیں کیا ہوتی ہیں، یا یہ کہاں سے پتہ چلتا ہے ہمیں؟ یہ قرآن میں تو نہیں لکھا ہوا. 700 سے زیادہ کتنی جگہ پہ قرآن میں آیتوں میں نماز کا آرڈر ہے، اور اس پہ یونینیمسلی ہر بندہ اتفاق کرتا ہے نماز فرض ہے. وہ پڑھنی کیسے ہے وہ حدیث میں پتہ لگتا ہے ہمیں. تو یہ رسول کی اتباع جو فالو ہوگی تب جا کے اصل اللہ کی اتباع ہوگی. ایک حدیث میں آتا ہے، وہ ریرہ رضی اللہ عنہ کی بخاری شریف پہ غالباً روایت، جس نے رسول کی اتباع کی اس نے اصل میں اللہ کی اتباع کی، اور جس نے رسول کی اتباع نہیں کی اصل میں اس نے اللہ کی اتباع نہیں کی. اور بلکہ قرآن میں ایک دوسری جگہ آتا ہے وَمَن یُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ اطاع اللہ، جو رسول کی اتباع کرے گا، قد کا مطلب ہوتا ہے شورلی، تحقیق، اصل میں وہ بندہ اللہ کی اطاعت کرے گا جو رسول کی اطاعت کرے گا. تو یعنی اللہ کے پاس پہنچنے کا جو راستہ ہے وہ رسول کے تھرو ہے. ایک دوسری چیز جو یہاں پہ آپ کو پتہ لگ رہی ہے، جس طرح سے اللہ کو نہ ماننا جو ہے وہ کفر ہے، اسی طرح رسول کو بھی نہ ماننا کفر ہے، کیونکہ رسالت کے اوپر ایمان ہی نہیں ہے تو وہ مسلمان کیسا ہے پھر؟ اب آپ دیکھیں ہر جتنے بھی دنیا میں مذاہب ہے، ایک تو نان مسلم ایتھیسٹ لوگ ہیں، ان کو ایک سائڈ پہ رکھ دیں، لیکن جتنے بھی دنیا میں مذاہب ہیں، جیوز ہیں، کرسچنز ہیں. جیوز ہیں وہ موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے. کرسچنز ہیں، اگر آج کو کوئی کرسچن بولے بھائی میں موسیٰ علیہ السلام کو تو مانتا ہوں نا، تو میں بھی آج سے جیوں، اس کو بولیں گے نہیں ایسے تھوڑی ہے، ہم عیسیٰ علیہ السلام کو تھوڑی مانتے ہیں. یا اگر کوئی مسلمان بولے میں موسیٰ علیہ السلام کو بھی مانتا ہوں، میں عیسیٰ علیہ السلام کو بھی مانتا ہوں، تو میں جیو ہو جاؤں یا میں کرسچن ہو جاؤں. لیکن وہ بولیں گے نہیں آپ ایک ایکسٹرا آگے نبی کو ایڈ کرتے ہیں، آپ تھوڑی جیو یا آپ کرسچنز کیسے ہو سکتے ہیں، آپ تو یا تو اس کو خدا نہ خاصہ ڈینائی کرے. تو اس سے ختم نبوت کے اوپر بھی آپ کو ایک وہ مل جاتا ہے کہ میسنجر کے اوپر بلیف، اور پھر لاسٹ اینڈ فائنل میسنجر ہونے کے اوپر بلیف، یہ دونوں چیزوں کا ہوتا ہے. مین چیز ہے سنت کا اتباع. دیکھیں اگر آپ نے اگر ان آیتوں کا ایگزامپل میننگ بہت سمپل ہے، اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کرے فاتبعونی، تم میری اتباع کرو. اور اسی لیے حدیث میں جو ہم نے کیا کہ اب مجھے اللہ کی طرف سے قرآن بھی دیا گیا وحی کے ذریعے، جسے کہا گیا قرآن ومثلہ، اور اس کے علاوہ اللہ، پھر آگے نبی علیہ السلام نے خبردار کیا کہ دیکھو، یعنی ہمیں ایک وارن کیا، ہمیں پہلے سے سائن بھی بتایا. یوشک رجل شبعان علی اریکتہ، کچھ لوگ آئیں گے میرے بعد جو بھرے ہوئے پیٹ کی اور اپنے تخت مسیریوں پہ بیٹھے ہوئے ہوں گے، یعنی بالکل فلفل ہوں گے اپنی لائف سے، کچھ ان کو دین میں مقصد اتنا نہیں ہوگا، اور ریلیکس اپنے اونچے اونچے محلوں میں بیٹھے ہوئے ہوں گے. اور یقول علیکم، وہ تم سے کہیں گے بہذا القرآن، کہ یہ قرآن جو ہے یہ اصل بس چیز ہے. فما وجدتم فیہ، جو بھی تم اس میں پا رہے ہو، من حلال، جو اس میں لکھا ہے نا حلال ہے، فاحلوا، اس کو حلال سمجھ لو. اور وما وجدتم فیہ من حرام، جو کوئی بھی اس میں لکھا ہے نا حرام ہے، اس کو فحرموا، اس کو تم حرام سمجھ لو.
اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. یہ لوگ تم سے کہیں گے ما حرم رسول اللہ کما حرم اللہ، حالانکہ جو کچھ میں نے حرام کیا ہے وہی اللہ نے جو حرام کیا ہے، جو میں نے حرام کیا ہے وہی حرام ہے. اصل میں یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ ایسی کوئی چیز نہیں ہے ما حرم اللہ، اللہ نے کوئی ایسی چیز حرام نہیں کی جو میں نے جس کو جائز قرار دیا ہو. تو اصل جو اتباع ہے وہ رسول کی اتباع ہوگی. وَمَن یُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ اطاع اللَّهَ، جو رسول کی اتباع کرے گا وہ اصل میں اللہ کی اتباع کرنے والا ہوگا. تو جو سارا پیٹرن اس جگہ پہ آپ کو مل رہا ہے ان آیتوں میں، وہ یہی مل رہا ہے کہ اصل چیز جو ہوگی وہ سنت ہوگی. کسی کو آپ نے اگر دیکھنا ہے کہ یہ کتنا اللہ سے محبت کرتا ہے، یہ ایک ہڈن چیز ہے، مخفی چیز ہے. یہ بظاہر لو کسی کے لیے بھی نظر آنے والی چیز ہے نہیں، لیکن یہ بندہ اللہ سے کتنا محبت کرنے والا ہے تو آپ یہ دیکھیں گے کہ یہ بندہ سنت پہ کتنا عمل کرنے والا ہے. جو سنت پہ جتنا زیادہ عمل کرنے والا ہوگا یہ وہ چیز ہوگی جو اللہ تک پہنچانے والی ہوگی. اس سے آپ کو نظر آئے گا. اور ظاہر ہے اعمال کے اعتبار سے پرفیکٹ کوئی بھی نہیں ہونے کا کلیم ہی نہیں کر سکتا، لیکن اصل معیار یہاں پہ یہ بتایا گیا. میں ایک وہ آتا ہے حدیث میں کہ حضرت آدم علیہ السلام کی آپ نے مشہور دعا دیکھی ہوگی. وہ جب اللہ نے ان کو اور بی بی حوا علیہ السلام کو ان کو نکالا جنت سے، تو وہ بعض روایات میں آتا ہے 40 سال تک بھٹکتے رہے ڈیزرٹس میں اور چلتے رہے اور اللہ سے دعا مانگتے رہے. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. یہ مشہور دعا ہے، قرآن میں موجود ہے. یہ قرآن میں ہمیں آدم علیہ السلام کی دعا ملتی ہے. یہ کتنے 40 سال تک غالباً روایات میں آتے ہیں وہ مانگتے رہے اللہ سے. اور پھر جا کے وہ جو عرفات کا مقام ہے وہاں جب پہنچے فائنلی، پھر ایک دعا انہوں نے اللہ سے ایک اور دعا کی جو حدیث میں آتی ہے. اللہم پھر بحق محمد ان تغفر علی، کہ اللہ میں آپ کو محمد علیہ السلام کا واسطہ دیتا ہوں، مجھے معاف کر دیں. تو اللہ نے کہا آپ محمد علیہ السلام کو کیسے جانتے ہیں، آپ تو ان سے ملے بھی نہیں ہیں ابھی. تو آدم علیہ السلام نے کہا لما خلقتنی بیدک، جب آپ نے مجھے بنایا، فنفخت فیہ من روحک، اور جب آپ نے میرے اندر روح پھونکی، اور رفعت راسی، میں نے اپنے سر کو اٹھایا آسمان کی طرف، تو آدم علی العرش، میں نے عرش کے اوپر لکھا ہوا دیکھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. تو فعرفت، میں نے جان لیا کہ آپ اس کا نام اپنے نام کے ساتھ لکھیں گے جو آپ سے کو سب سے زیادہ قریب، سب سے زیادہ محبوب ہوگا. میں نے اس وجہ سے آپ کو ان کا واسطہ دے کر کہا. اللہ نے کہا ٹھیک ہے، آپ نے مجھے ان کا واسطہ دے کر کیا، آپ کی جو غلطی تھی اس کو میں نے خطا کو معاف کر دیا. تو یہ جو اتباع رسول ہے، یہ اس کی اتنی زیادہ ایک امپورٹنس ہے، اتنی زیادہ ایک ایمفسس ہے اس کے اوپر شریعت پہ، کہ یعنی جتنا بھی کوئی بندہ کرتا ہے، اور جو اصل معیار ہے وہ یہاں پہ ان آیتوں میں آپ کو بتایا گیا ہے. اور آج کل اب آپ اس کو اپلائی کر کے دیکھ لیں، آپ کو بہت سارے لوگ ملیں گے یہ حدیث میں جو آیا وہ بیٹھے ہوئے ہوں گے بڑے لیوش لائف سٹائل سے، اور وہ اس سنت کو آپ کی زندگی سے ہٹا رہے ہوں گے، کیونکہ اصل جو سنت ہوگی وہی اصل دین کے اوپر چلنے کا ہوگا. اور جب آپ سنت کو اس ایکویژن سے نکال دیں گے، اب آپ قرآن میں بتائیں آئے گا احل اللہ بیع وحرم الربا، میں نے بیع کو حلال کیا اور ربا کو حرام کیا. اب حدیث میں آ رہا ہے کہ وہ آپ سے لوگ بولیں گے بس جو قرآن میں آ رہا ہے نا حلال ہے وہ حلال ہے، اور جو قرآن میں آ گیا حرام ہے وہ حرام ہے، باقی آپ کو کوئی ٹینشن نہیں ہے. تو ربا ہوگا کیا؟ پہلے تو اس کو ڈیفائن حدیث کرے گی کہ ربا ہوگا کیا. بلال رضی اللہ عنہ تشریف لائے، انہوں نے ایک کھجور پیش کی، غالباً اجوا کی تھی، ہائی کوالٹی کی جو. تو انہوں نے بولا یہ آپ کے پاس کہاں سے آئی؟ انہوں نے کہا میرے پاس 2 برتن، جو بھی اس زمانے کا پیمار، 2 صاع کہتے تھے اس کو، جو بھی بول کا سائز تھا، میرے پاس ردی کھجور تھی لو کیٹیگری کی، میں نے وہ کسی سے ٹریڈ کی، ہائی کوالٹی ایک صاع اس سے کھجور لے لی اور 2 صاع اس کو دے دی. انہوں نے کہا یہ تو وہی ربا، یہ تو ربا ہوا. الحنطۃ بالحدیث میں آتا ہے الحنطۃ بالحنطۃ یہ ایک لمبی حدیث ہے جس میں آتا ہے یہ 6 آئٹمز ہیں. انہوں نے کموڈیٹیز کا ایگزامپل دیا کہ یہ جب آپس میں ٹریڈ ہوں گے تو یہ برابر سے مثلاً بھی مثلاً یدن بھی یدن، یعنی کہ برابر ٹریڈ ہوں گے ورنہ یہ ربا ہو جائے گا. ایک ٹرانزیکشن کا طریقہ بتایا. اس کا طریقہ یہ ہے کہ تم یہ والی 2 جا کے پہلے سیل آؤٹ کرو مارکیٹ میں اور پھر جا کے دوسری خریدو، کیونکہ اگر اس کا دروازہ کھل گیا اس چیز کا تو پھر وہ بات کہاں سے کہاں آتی جائے. واٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو سے از کہ قرآن میں ہم آف ٹاپک نہ چلے جائیں، لیکن بات صرف آ رہی ہے کہ جو حلال ہے وہ حلال ہے اور جو حرام ہے وہ حرام ہے. یہ لوگ آپ سے کہیں گے، اور قرآن کیا کہہ رہے ہیں؟ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، کہ اللہ کی بھی اطاعت کرو اور رسول کی بھی اطاعت کرو.
یہ قرآن کے ورڈز ہیں یہاں پہ. ایک دوسری حدیث میں آتا ہے من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلو اجرو مئۃ شہید، کہ جو بندہ ایسے ٹائم پر ایک سنت کو ریوائیو کرے گا جبکہ اس سنت کے اوپر بہت زیادہ سمجھے کہ مشکل ہوگا اس کے لیے اس سنت کو ریوائیو کرنا. آج کے زمانے میں یہ داڑھی رکھنا ہی ہے، یہ نان مسلم ورلڈ میں تو ایزی ہے، بلکہ آپ ہمارے اپنے پاکستان میں یہاں جائیں گے تو لوگ آپ کو بالکل ایک ڈفرینٹ کیٹیگری میں وہ کر لیتے ہیں، اور وہ مشکل ٹائم ہوگا. لیکن جو بندہ اس مشکل ٹائم میں اس سنت کے اوپر پھر بھی ثابت قدم رہے گا تو اس کو فلاح اجرو مئۃ شہید، اس کو 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا. تو سنت کی اتنی امپورٹنس ہے اپنی جگہ پہ. اسی وجہ سے جو معیار ہوگا اللہ سے محبت کا، وہ اصل میں یہی دیکھا جائے گا کہ وہ بندہ سنت سے کتنا محبت کرنے والا ہے. اور ایک حدیث میں آتا ہے ان الدین بدا غریبا وسيعود كما بدا فطوبى للغرباء وهم الذين يصلحون ما افسد الناس ومن بعد من سنتی، کہ یہ جو دین ہے یہ غرباء کے پاس اصل میں بدا غریباً، یہ غریب طریقے سے شروع ہوا تھا. وسيعود كما بدا، اور ایک ٹائم آئے گا پھر یہ دوبارہ اسی پیٹرن پہ چلا جائے گا جب یہ شروع میں تھا. بالکل اس وقت کے عرب سے وہ ان کو غریب، اس طرح کے غریب عربی زبان میں یہ جس کی ٹرانسلیشن ہے وہ ہوتی ہے، اس کا مطلب ہے کہ ان نون سی چیز، بالکل اسٹرینج چیز کوئی ان کو ملی. وہ بالکل بت پرست اور وہاں پہ رہنے والے لوگ تھے بدو، ان کے لیے ایک نیا ایک مونوتھیزم ریلیجن آیا. یہ ان کے لیے بالکل ایک ان ایکسیپٹیبل سا ان کا مائنڈ فریم تھا، لیکن انہوں نے کیا ایکسیپٹ، اور بالکل مائنورٹی میں تھے جو کیا انہوں نے. تو ایک دوبارہ ایک ٹائم آئے گا پھر سے ایسے ہو جائے گا کہ یہ لوگ بڑی مائنورٹی میں ہوں گے جو اصل دین کو ماننے والے، اس کو فالو کرنے والے ہوں گے، اور وہ اس فکر میں لگے ہوں گے کہ صحیح معنوں میں اصلاح کرنے میں دین کی اور لوگوں کی. تو وہ جو اصلاح کرنے والے ہوں گے ان کے لیے کہا کہ فطوبى للغرباء، کہ ان کے لیے خوشخبری ہے، ان کے لیے یعنی ایک ان کے لیے اچھا، یعنی باؤنٹیز اور بلیسنگز کی خوشخبری ہے نبی علیہ السلام نے دی. طوبیٰ للغرباء، ان کے لیے خوشخبری ہے جو یہ کرنے والے ہوں گے. اور ما افسد الناس، جو فساد پھیل جائے گا دین کے اندر، لوگوں کے اندر، یہ اس کو من بعد من سنتی، میری سنت کے ذریعے سے، میرے بعد، کلیئرلی میرے بعد ایسا ہوگا کہ وہ میری سنت کے ذریعے سے اس میں دوبارہ سے ریوائیول کریں گے اور اسے صحیح طریقے سے ریوائیو کرنے کی کوشش کریں گے. تو بہرحال اللہ ہمیں بھی ان میں بننے کی، ان لوگوں میں توفیق عطا فرمائے. اور ان دو آیتوں کے حوالے سے اگر کوئی بھی کوشچن ہو تو آپ کر سکتے ہیں. آگے ایک جگہ پہ آتا ہے وما آتاکم الرسول فخذوہ، غالباً سورہ، مجھے نام یاد نہیں ہے. وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو کچھ بھی آپ کو رسول دے اسے لے لو، خاموشی سے چپ چاپ لے لو. وما نہاکم، اور جس چیز سے منع کرے اس سے باز آ جاؤ. واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو. ان اللہ شدید العقاب، اللہ کا عذاب بڑا شدید. اچھا، اس پہ ہم بات پہلے کر چکے ہیں کہ ایک چیز ہوتی ہے عقاب اور ایک ہے عذاب. عذاب کا کیا مطلب ہے؟ کامن عذاب آ گیا، پوری قوم پہ آ گیا. اور عقاب کا کیا ٹرانسلیشن تھا، یاد ہے کسی کو؟ یہ لفظ کہیں گزرا تھا. بہرحال عقاب کا مطلب ہوگا وہ عذاب جو کسی پرٹیکولر گناہ کے بدلے میں دیا جائے گا. کسی نے چوری کی ہے، اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا. کسی نے کوئی حق مارا ہے کسی کا، اس کی جو سزا ہوتی ہے. کوئی زنا کیا ہے، اس کو اس کی جو سزا ملے گی، زنا کی اسپیسیفک گناہ کی سزا جو ملے گی، اس کو کہتے ہیں عقاب. ٹرانسلیشن میں تو عذاب ہی کریں گے، دونوں ہی عذاب کا ہی فارم ہے. لیکن عذاب کا جہاں پہ قرآن میں آ رہا ہے نا، اس کا مطلب جنرل عذاب آ رہا ہے. اور عقاب جہاں پہ آ رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اسپیسیفک گناہ کی. تو وہاں آ رہا ہے جو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ کرو، اور کوئی وہ نہیں کر رہا تو اس کو اس کا اسپیسیفک پھر سزا بھی مل سکتی ہے، وہ اس کا نا حقدار ہو جائے بندہ. ان اللہ اصطفى آدم و نوح و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین، بے شک اللہ تعالیٰ نے چن لیا آدم علیہ السلام کو اور نوح علیہ السلام کو اور آل ابراہیم کو اور آل عمران کو علی العالمین، تمام عالمین پر. ذریۃ بعضها من بعض، ان میں سے ذریہ کہتے ہیں اولاد کو، بعض کی اولاد ہیں ان میں سے. واللہ سمیع علیم، اور اللہ
سمیع ہے، یعنی کہ سننے والا ہے، علیم ہے، علم رکھنے والا ہے، نالج رکھنے والا ہے، جاننے والا ہے. تو یہاں پہ وہی اب اگزامپل دی، کیونکہ پہلے کا ہمیں کہا جا رہا تھا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو. اور پھر اسی لیے اگزامپلس کے طور پہ دیا کہ جس طرح سے ہر زمانے میں اپنے پیغمبر اور نبی آتے رہے، اللہ نے بھیجے ہر زمانے میں، ہر قوم میں. پہلے آدم علیہ السلام آئے، جس وقت آدم علیہ السلام تھے دنیا میں، تو جو بھی ان کی شریعت تھی اس پہ عمل کرنا لازم تھا، ہر کسی کو ان پر ایمان لانا لازم تھا. پھر ان کی اولادوں میں سے نوح علیہ السلام آئے، ان کی شریعت پر عمل کرنا لازم تھا. پھر کہا آل ابراہیم، آل ابراہیم کا، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کا جو ایک مرتبہ ہے، مقام ہے، فرسٹ آف آل تو وہ ایک جو مونوتھزم، جو سارے اب کرنٹ ریلیجنس چل رہے ہیں اس کے، وہ سمجھیں کہ انہیں ابو الانبیاء بھی کہتے ہیں. اسی لیے ان کے غالباً جو بکس میں لکھا ہوا ہے، ان کے 5 بیٹے تھے، مدین، مدائن اور کیدار رحمہم اللہ، اور پھر اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام، یہ 2 کو نبوت بھی اللہ نے عطا فرمائی. اور اسماعیل علیہ السلام سے پھر فردر ہمارے نبی علیہ السلام کا جو کنبہ یا شجرہ ملتا ہے. اور اسحاق علیہ السلام سے تو یعنی اب یہ دیکھیں نا، ابراہیم علیہ السلام نبی ہے، وہ ان کا یہ مقام دیکھیں، ابراہیم علیہ السلام نبی، ان کے بیٹے اسحاق نبی، ان کے بیٹے یعقوب نبی، ان کے بیٹے یوسف نبی. یہ 4 جنریشنز تک باپ، دادا، پر دادا، یہ سب کے سب نبی گزرے ہیں. تو آل ابراہیم کا ایک مقام ظاہر ہے، بالکل کلیئر ہے. اور آل عمران، اس پہ ہم پہلے بات کر چکے ہیں. عمران، سورہ آل عمران ہے، اس لیے اس سے بعض اس میں مفسرین نے لکھا ہے اس سے موسیٰ علیہ السلام کے والد کا نام بھی عمران تھا، تو وہ مراد ہو سکتے ہیں کہ آل موسیٰ پہ بھی، موسیٰ اور ہارون علیہ السلام دونوں نبی تھے، تو وہ بھی کوئی غلط نہیں ہے اگر یہ اب اس سے یہاں پہ وہ مراد لے. کیونکہ عمران بن ماسان رحمہ اللہ جو ان کے والد تھے، وہ ان کے دونوں بیٹے ہی موسیٰ اور ہارون نبی تھے. اور لیکن جو کنسنسس ہے علماء کا، وہ یہی بات ہے کہ یہاں مراد عمران جو ہیں یہ بی بی مریم علیہ السلام کے والد ہیں، جن کا نام ہے عمران بن، واللہ عالم تھا، ان کا نام بھی عمران تھا. اور ان کی اولادوں میں بھی پھر آگے عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے اور ایٹسیٹرا. تو یہ عمران جو تھے یہ مسجد اقصیٰ کے امام اور خطیب تھے، اور ان کا ایک بہت لیول اور مرتبہ اور مقام تھا ظاہر ہے. مگر ان کی ایک اولاد تھی ہارون. سورہ مریم میں آتا ہے نا، آپ یہ دیکھیں وہاں پہ کیا آتا ہے، جب مریم علیہ السلام کے اوپر انہوں نے تہمت لگائی تو انہوں نے کیا کہا، یا اخت ہارون، اے ہارون کی بہن، ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ. اگرچہ ان آیتوں کا اس پرٹیکولر آیت سے کوئی ریلیشن نہیں ہے، لیکن ایک بات نوٹ کریں وہاں پہ کیا بات ہو رہی ہے. جب بھی کوئی ایک ہنٹ ہے ان آیتوں میں سورہ مریم کے اندر کہ جب کسی لڑکی سے کوئی گناہ ہوتا ہے، کوئی غلطی ہوتی ہے، تو ڈائریکٹ لڑکی کے اوپر الزام نہیں آتا، بلکہ اس کے باپ کو، اس کے بھائی کو، اس کی ماں کو گالی دیتے ہیں. پہلے کا بھائی، پہلے اس کے بھائی کا نام آیا، یا اخت ہارون ما کانا ابوک امرأ، تیرا باپ تو برا آدمی نہیں تھا، وما کانت امک بغیہ، نہ ہی تیری ماں کوئی چالو عورت تھی. تو یعنی کہ اس کے پورے خاندان کو گالی شروع ہو جاتی ہے ود ان سیکنڈ. تو یہ ایک پیٹرن شروع سے آج تک بھی بالکل ایسی چل رہا ہے. لیکن خیر، عمران سے مراد غالباً یہاں پہ مفسرین نے لکھا ہے کہ وہی تھے. اور ان کی جو وائف تھیں حنا بنت فاقوز رحمہ اللہ، بیوی مریم علیہ السلام کی والدہ. حنا کی ایک بہن تھی جو مفسرین نے لکھا یشع یا عیشا کے نام سے، عیشا بنت فاقوز رحمہ اللہ، وہ حضرت زکریا علیہ السلام کی وائف تھی، ان کے نکاح میں تھی. جو یعنی کہ سمجھے عمران کی جو بیوی تھیں حنا، ان کی جو بہن تھی ہمشیرہ، جو عیسیٰ علیہ السلام کی خالہ لگتی ہیں. یہ بتانا اس لیے ضروری ہے کیونکہ اب یہ سٹوری ہی ان کی آگے آ جائے گی اگلی آیتوں میں، آپ دیکھیں گے. تو میرا خیال ہے اس پہ ہم نیکسٹ آیتوں میں ہی رہیں گے، لیکن یہاں یہ بیسک کانسیپٹ سمجھ لینا چاہیے، پھر آگے انشاءاللہ ہم نیکسٹ سیشن میں چلتے ہیں. یہاں تک اگر کوئی کسی کو کوشچن ہو تو وہ کر سکتا ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.